اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کا مطلب ہے وراثت یا وراثتی حقوق۔ قرآن مجید میں وراثت کے اصول اور قوانین تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً سورہ النساء میں۔ یہاں کچھ اہم آیات دی گئی ہیں جو وراثت سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، سورہ النساء آیت نمبر 7۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، سورہ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی اولاد میں صرف عورتیں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر وہ ایک ہی ہو تو آدھا ملے گا، اور میت کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم وصیت کے بعد جو وہ کر چکا ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر کیا ہوا ہے، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ نمبر 3، سورہ النساء آیت نمبر 12۔ اور تمہارے لیے اس مال میں نصف حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ہے، جو کچھ وصیت وہ کر گئی ہوں یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا، اور جو کچھ تم چھوڑ جاؤ تمہاری بیویوں کے لیے اس کا 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس ترکے کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصہ وصیت کے بعد جو تم کر چکے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ ان آیات میں واضح طور پر تقسیم وراثت کے اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ معاشرتی انصاف قائم رہے اور ہر فرد کو اس کا حق حاصل ہو۔